تو ابھی میں دعوت دینے چلا ہوں، دور دراز کا سفر کر کے ہمارے پاس جو تشریف لائے ہیں مفتی عتیق الرحمان علوی حافظ اللہ، وہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، میری تقریر 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ دین کو سمجھنے کے اصول، دوسرا حصہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، تیسرا حصہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام، اور چوتھا حصہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غلط سوچ کا رد۔ 4 میری تقریر کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ دین سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو بات بھی آپ تک پہنچے اس کو چیک کریں کہ یہ کسی کتاب میں لکھی بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ بات کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھی، چاہے آپ ساری زندگی سنتے رہے ہیں، تو وہ جھوٹ ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جس کا حوالہ ہی نہیں، وہ بات قطعاً قابل قبول نہیں۔ اس کی 2 مثالیں ہیں۔ مثلا آپ نے آج تک یہ سن رکھا ہے، کلمے کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ کی قسم حدیث کی کسی کتاب میں 6 کلمے نہیں ہیں۔ تو جب ہے ہی نہیں تو یہ بات قابل قبول نہیں۔ دوسری مثال،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح ہوئی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ میرے بعد، آپ کے بعد یہ خلافت ایسے ایسے ہوگی اور اس کو ملے گی، اور یہ وہ اپنی طرف سے شرائط بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم ان میں یہ کوئی شرط نہیں تھی کہ میرے بعد آپ خلافت شورا پر چھوڑیں گے، اور نہ ہی یہ شرط تھی کہ ممبروں پر ہونے والا سب و شتم خالی کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ بات کسی کتاب میں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، تو جب لکھی ہوئی نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جائے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ بات کسی کتاب میں ہے یا نہیں، جب نہیں تو بات قابل قبول نہیں۔ دوسری بات، اگر کسی کتاب میں لکھی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی سند ہے یا نہیں۔ اگر سند نہیں تو تب بھی وہ بات ناقابل قبول ہے، اس کو ماننا بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔ مثال ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر چڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اب اس بات کی کوئی سند موجود نہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ 911 ہجری میں فوت ہوئے، اپنے سے 850 سال پہلے کی بات سناتے ہیں۔ 850 سال کا فاصلہ اور سند کوئی نہیں، تو یہ بات بھی قابل قبول نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ سب سے پہلے چیک کریں کہ اس کا حوالہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کا حوالہ نہیں تو بات ختم۔ اگر حوالہ ہے پھر چیک کریں کہ اس کی سند ہے یا نہیں۔ اگر سند نہیں تو بات ختم۔ تیسرا سٹیپ ہے، اگر سند ہے تو پھر چیک کریں کہ سند صحیح ہے یا نہیں۔ اگر سند صحیح نہیں تو تب بھی یہ بات ختم۔ جب تک اس کی سند صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں ریشم استعمال ہوتا تھا، سونا استعمال ہوتا تھا، جانوروں کی کھالیں استعمال ہوتی تھیں۔ سنن ابی داود کی ایک حدیث سنائی جاتی ہے 4131 نمبر، لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ اس میں ایک بقیہ راوی ہے جو مدلس ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جب روایت کی سند صحیح نہیں تو بات قابل قبول نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ سب سے پہلے اس کا کیا دیکھنا ہے؟ حوالہ۔ اگر حوالہ نہیں بات ختم۔ یہ باتیں یاد کرنی۔ حوالہ ہے تو اس کی سند، سند نہیں تو بات ختم۔ اب سند ہے تو پھر دیکھنا ہے صحیح ہے یا ضعیف۔ سند ضعیف ہے بات ختم۔ چوتھی بات، اب سند ہے، حوالہ ہے، سند صحیح ہے، پھر دیکھنا ہے اس کا ترجمہ بھی صحیح کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ بسا اوقات بات لکھی ہے، سند موجود ہے، سند صحیح ہے، لیکن اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا جاتا۔ اس وقت بھی غلط ترجمے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔
سند کا ساتھ اور ترجمے کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک ترجمہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا، امیر مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب تم میرے گروہ میں شامل ہو تو پھر تم میرے مد مقابل والے گروہ کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ میرا ذہن یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ فوری لو، اور ان کا ذہن یہ ہے کہ بدلہ بعد میں لیں گے۔ میں کہتا ہوں فوری، وہ کہتے ہیں بعد میں، اور جب تم میرے امیر ہو تو تم ان کو کہو کہ ان کی بات درست نہیں، میری بات درست ہے۔ یہ آواز تھوڑی سی کم کر دیں، چیخ نہ ماریں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، رہنا بھی آپ کے گروہ میں ہے اور غلط ان کو بھی نہیں کہنا۔ اس کو عربی میں سب کہتے ہیں، کسی کی رائے کو غلط کہنا سب کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حوالہ ہے، سند ہے، سند درست ہے، لیکن کچھ دوست اس لفظ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ حضرت علی کو گالیاں نکالو۔ اللہ کے بندو، سب کا معنی یہاں گالی نہیں ہے، سب کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ آپ میری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے اور ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے۔ یہ معنی آج سے 1000 سال پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں کیا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے غلط کر دیتے ہیں اور پھر اس غلط کے بارے میں اپنا ذہن بنا کر حضرت معاویہ کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات اصولوں کی، حدیث کا حوالہ ہو، سند ہو، صحیح ہو، ترجمہ صحیح ہو، اب اس کا مفہوم بھی صحیح ہو۔ بسا اوقات ترجمہ تو صحیح کرتے ہیں لیکن مفہوم غلط لے جاتے ہیں۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، لفظ درست ہوتا ہے، مطلب غلط نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جب بھی آپ نے کوئی مسئلہ سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ذہن بنانا ہے، عقیدہ بنانا ہے، 5 باتوں کی تحقیق کے بعد آپ نے وہاں ذہن بنانا ہے۔ 5 باتیں یاد کریں۔ کوئی بندہ آپ کو بات بتائے، سب سے پہلے پوچھو اس کا حوالہ کیا ہے، حوالہ دے، پھر پوچھو اس کی سند ہے کہ نہیں، سند دکھائے، پھر دیکھو وہ صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہو جائے پھر ترجمے کو چیک کرو صحیح ہے کہ نہیں۔ جب ترجمہ صحیح ہو پھر اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کی تفصیل اور تشریح کو چیک کرو۔ جب یہ 5 باتیں صحیح ہوں گی تو وہ بات قابل قبول ہوگی، اس سے پہلے وہ بات قابل تسلیم نہیں ہوگی۔ جب آپ نے کوئی عقیدہ بنانا ہے 5 چیزیں چیک کرنی۔ یہ میری تقریر کا پہلا حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں، یہ یاد کرنی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ان سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھے، جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے اقرار، دل میں یقین اور اس کے مطابق عمل کا نام ایمان ہے۔
اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا وہ بندہ کیا ہے؟ کافر۔ زبان سے جو اقرار نہیں کرتا کیا ہے؟ کافر۔ جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے دل میں یقین نہیں ہے وہ بندہ کیا ہے؟ منافق۔ ابو جہل نے اقرار نہیں کیا، اندر مانتا تھا لیکن اقرار نہیں کیا، کافر۔ عبداللہ بن ابی نمازیں پڑھتا تھا، اقرار کرتا تھا لیکن اندر نہیں مانتا تھا تو کیا بنا؟ منافق۔ جو زبان سے اقرار نہ کرے کافر، جو دل میں یقین نہ رکھے منافق، جو اس کے مطابق عمل نہ کرے فاسق۔ اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین، اس کے مطابق عمل کرنا ایمان ہے۔ اب پھر صحابی کی تعریف سمجھیں۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا، گویا کہ تم نے گارنٹی دے دی یہ صحابی ہے، کافر نہیں، صحابی ہے منافق نہیں، صحابی ہے فاسق اور فاجر نہیں، کیونکہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کے اندر کیا موجود ہے؟ ایمان موجود ہے۔ جب ایمان ہے تو کفر نہیں، ایمان ہے تو منافقت نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سے زیادہ صحابہ، بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے دور سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، ملاقات نہیں کر سکے لیکن صحابی ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو حضور کے قدموں میں بیٹھے، ملاقات کی، آواز سنی، ہاتھ سے ہاتھ لگا لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، حضور سے ملے تو ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکے، وہ بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ ابھی صحابی کی تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی، اور فوت کیسے ہوئے؟ حالت ایمان میں۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ فوت بھی حالت ایمان میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مرتد۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان ہوا ہو، بعد میں اسلام چھوڑ کر مر جائے، بعد میں اسلام کے بغیر مرے، بعد میں کافر ہو کر مرے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جو کافر نہیں، صحابی وہ ہے جو منافق نہیں، صحابی وہ ہے جو فاسق اور فاجر نہیں، صحابی وہ ہے جو مرتد نہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ جب صحابی کہہ دیا تو گویا کہ تم نے دوسرے لفظوں میں اسے جنتی کہہ دیا۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو کس حال میں؟ مسلمان ہو کر آئے۔ جو مسلمان ہو کے فوت ہوا کنفرم جنتی ہے، اور صحابی کہتے ہی اسے ہیں۔ جب اس دنیا سے گیا تھا اس کے پورے وجود میں ایمان موجود تھا۔ جب تم نے گارنٹی دے دی کہ جب یہ اس دنیا سے گیا تو مومن گیا، جو اس حال میں جائے کہ مومن ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے، کنفرم جنتی ہوتا ہے۔ تو جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ صحابی اس کا مقام سمجھنا ہے تو یہ بات بھی سمجھے۔ آج کوئی شخص اپنی مرضی سے نیکی کی انتہا کو پہنچ جائے، ایک بھی گناہ نہ کرے، کیا وہ پیغمبر بن سکتا ہے؟ کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جس طرح آج کے دور میں کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اللہ کی قسم آج کے دور میں کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی عطا ہے، صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے۔ تم ساری زندگی سچ بولو، یقین جانو تم سچے صدیق بن سکتے ہو۔ تم ساری زندگی نمازیں پڑھو،
دین پر عمل کرو، صالحین میں شامل ہو سکتے ہو، تم جذبہ جہاد لے کر میدان جہاد میں اترو، دشمن سے ٹکراؤ، مال جان اللہ کے راستے میں قربان کرو، تم شہید ہو سکتے ہو۔ اگر اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دو، تم صدیق بن جاؤ، شہید بن جاؤ، صالح بن جاؤ، لیکن ساری زندگی عبادت کرو، نبی بن سکتے نہیں، صحابی بن سکتے نہیں بن سکتے۔ نبوت اللہ کا چناؤ ہے، صحابیت بھی اللہ کا چناؤ ہے، اور یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اور اگر یہ ایک حدیث سمجھ آ جائے یقین جانیے میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے، معجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، غور فرمائیے گا، میرے اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا۔ دیکھنے والا کون؟ اللہ۔ دیکھا کہاں؟ پوری انسانیت کے دلوں میں، جن میں تم بھی تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی تھے، تمہارے اسلاف بھی تھے، ہمارے والدین بھی تھے، ہمارے اساتذہ بھی تھے، ہم بھی تھے، اور ہمارے بڑے اور چھوٹے بھی تھے۔ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے ساری انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، میرے رب نے پوری انسانیت کے دلوں میں جو سب سے خیر والا دل دیکھا وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے اللہ نے اس کو چن لیا اور کہا آج کے بعد میں نے پسند کر لیا ہے یہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت اللہ نے چن لیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے کہا یہ میرا ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر کا ایک نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ جس کو چنا گیا، تو چن تو لیا گیا، چننے والا کون تھا؟ میرا اللہ۔ میرے اللہ نے چنا حضور کو۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث کا اگلا حصہ، ثم نظر فی قلوب العباد، حضور کو چننے کے بعد میرے رب کی نگاہ پھر آئی، میرے اللہ نے پھر ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، کعبے کے رب کی قسم ساری انسانیت کے دلوں میں آقا کے بعد جو سب سے صاف دل تھے اللہ نے وہ سارے اکٹھے کیے۔ فجعلہم وزراء النبی، اللہ نے ان کو چن کر پیغمبر کے صحابی بنا دیا تھا۔ حضور کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی اس حضور کو گالی دے، برا بلا کہے، وہ اللہ کی پسند کو گالی دے رہا ہے، جو صحابہ کو غلط کہے وہ اللہ کی پسند کو غلط کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھے ذرا۔ محلے میں ایک سوسائٹی بنی، ویلفیئر، اور دو بندے کھڑے ہو گئے، ایک کہتا ہے اس کا صدر میں ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ہوں۔ محلے والوں نے کہا اچھا آپ اپنی اپنی کوئی کمیٹی تو بنائے نا، 3 تو بندے اکٹھے کر جو تیرے ساتھ کے ہوں، اور 3 تو بنانا، ذرا دیکھتے ہیں جس کی ٹیم اچھی ہوئی ہم اس کو اپنا بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نے 3 نام پیش کیے، سارے محلے والوں نے دیکھا یہ نمازی ہے، یہ سخی ہے، اور یہ بڑا پرہیزگار ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور تو بھی اپنے دکھا۔ اس نے کہا یہ میرے 3 ہیں، ایک چور ہے، دوسرا ڈاکو ہے، تیسرا شرابی ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح کا تو ہے اسی طرح کے تو نے چنے ہیں۔ جب اس نے چنے برے تو وہ بندہ خود بھی برا، جب اس نے چنے اچھے تو وہ بندہ خود بھی اچھا۔ اب یہ مثال ذہن میں رکھو۔ اور صحابہ کو کس نے چنا؟ صحابہ کو کس نے چنا؟ انبیاء کو کس نے چنا؟
اللہ نے اگر تم پیغمبر کے صحابہ کو غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم تیری دشمنی صحابہ سے بعد میں ہے، تیری دشمنی رب سے پہلے ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو نعوذ باللہ اللہ نے غلط بندوں کو چن لیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو اللہ نے غلط بندوں کو چن لیا؟ نہیں، میں تو سارے صحابہ کو تو نہیں کہتا، بس میں کہتا ہوں 3-4 غلط ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں سارے نہیں، بس 3-4 غلط ہیں، یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو اللہ نے 3-4 غلط چنے؟ نہیں، اس میں سے 1-2 غلط ہیں۔ اچھا تم یہ کہنا چاہتے ہو اللہ نے 1-2 غلط چنے؟ نہیں، اللہ کی قسم میرے رب کا چناؤ کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ پیغمبر کا دل تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، جو ان کے بعد سب سے اعلیٰ تھے میرے رب نے سارے اکٹھے کر کے پیغمبر کے صحابی بنا دیا تھا۔ صحابہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ صحابہ کے دلوں کے تقوی کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھے، اگر پرائمری کلاس کا امتحان ہو، 5ویں کلاس کا امتحان ہو تو لینے والا 10 پاس ہوتا ہے، 10ویں کا امتحان ہو تو لینے والا 16 پاس ہو جائے گا، 16ویں کا امتحان ہو لینے والا ایم فل پاس ہو جائے گا، اور اگر ایم فل کا امتحان ہو لینے والا پی ایچ ڈی ہوگا، اور اگر پی ایچ ڈی کا امتحان ہو تو کئی پی ایچ ڈیز بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر اس کا امتحان لیں گے۔ جتنا امتحان بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا ممتحن بھی ہو جاتا ہے، امتحان لینے والا بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب امتحان اتنا بڑا تھا، انسان نہیں لے سکتے، جن نہیں لے سکتے، فرشتے نہیں لے سکتے۔ یا رب امتحان کیا ہے؟ فرمایا ساری دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، رب باطن کو دیکھتا ہے۔ میں رب نے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کے اندر کا تقوی چیک کرنا تھا، بتاؤ کون دیکھے گا؟ کیا کوئی انسان دل کے اندر کی کیفیت بتا سکتا ہے؟ آج دنیا کے ڈاکٹر یہ تو بتا سکتے ہیں دل کتنا کام کرتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں دل کی دھڑکن کیا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں دل کے پٹھے کیسے ہیں، نہیں بتا سکتے کہ دل کے اندر رب کا خوف کتنا ہے، ایمان کتنا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ کوئی فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا، کوئی جن بھی غیب نہیں جانتا، کوئی انسان بھی غیب نہیں جانتا۔ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ میرے رب نے کہا میں نے امتحان لیا، یا رب تو نے امتحان لیا، تجھے امتحان دیا کس نے؟ فرمایا پیغمبر کے صحابہ نے۔ مولا تو نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، جب امتحان دیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ اٹھاؤ سورۃ الحجرات، میرا رب کہتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے امتحان کے بعد رزلٹ یہ سنایا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، جنت عطا کر دی۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے نہیں رزلٹ صحیح نہیں ہے، یہ تو فیل تھا، اس کے دل میں تو دنیا کی لالچ تھی، یہ تو دنیا کمانے کے لیے مسلمان ہوا تھا، یہ تو بادشاہت کا لالچی تھا، یہ تو عہدے کی خاطر ایسے کر رہا تھا۔ آج اگر تمہیں 1400 سال کے بعد پتا چلا ہے تو گویا کہ نعوذ باللہ تم یہ کہنا چاہتے ہو مجھے 1400 سال کے بعد پتا چل گیا، اور نعوذ باللہ رب کو پتا، صحابہ کا ایمان اللہ کو پتا نہیں چلا، نبی کو پتا نہیں چلا، قرآن میں جو بیان ہوا ان کو پتا نہیں چلا۔ آپ اس کو بھی یوں سمجھیں، اگر ایک شخص قاری صاحب ہی ہوں ادھر، یہ آپ کا جلسہ ہی ہو،
قاری صاحب آئیں اور آ کر ایک رزلٹ سنائیں، ہم نے مسجد میں بچے پڑھائے اور ہم نے اس کا یہ رزلٹ سنایا ہے، تو کھڑے ہو جائیں، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے، یہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہے، یہ سنا دیں۔ اور سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، قاری صاحب جھوٹ بولتے ہو، جس کو تم نے فرسٹ کہا یہ تو فیل ہے، جس کو تم نے سیکنڈ کہا یہ بھی فیل ہے، جس کو تم نے تھرڈ کہا یہ بھی فیل ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے جو چوتھے نمبر پر ہے بس وہی پاس ہے، باقی سارے فیل ہے۔ اب جو سامنے کھڑا ہو کر بندہ قاری صاحب کو غلط کہے گا، کیا اس کی دشمنی بچوں سے ہے؟ نہیں، اس کی دشمنی اصل میں رزلٹ سنانے والے کے ساتھ ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے تم جھوٹے ہو، تم خائن ہو، تم کذاب ہو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم اس لائق ہی نہیں کہ بچوں کا امتحان لے کر رزلٹ سنا دو، تمہارے اندر یہ لیاقت۔ اصل میں اس کی دشمنی یہ رزلٹ سنانے والے کے ساتھ ہے، بچوں سے دشمنی نہیں ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا امتحان رب نے لیا، رزلٹ رب نے سنایا۔ مولا کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان میں رب نے لیا۔ مولا تو نے لیا تو کیا رزلٹ نکلا؟ فرمایا لہم مغفرہ، سب پاس ہیں، واجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جب رب نے یہ رزلٹ سنایا، سامنے سے کھڑا ہوا، مولا تیرا رزلٹ غلط ہے، مجھے پتا ہے اس کے دل میں منافقت ہے، مجھے پتا ہے اس کے دل میں دنیا کا لالچ ہے، مجھے پتا ہے یہ دنیا کے عہدے کے لیے ہے، یہ دنیا کی بادشاہت کے لیے ہے۔ اگر کوئی آگے کھڑا ہو کر کہے گا میں جانتا ہوں اس کا دل تو خراب تھا، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے ربا تینوں پتا کوئی نہیں چلیا، سارا منو پتا چل گیا۔ اصل میں اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ قرآن سے، اللہ سے، اللہ سے دشمنی ہے۔ وہ صحابہ کا دشمن بعد میں ہے، وہ میرے اللہ کا گستاخ اور دشمن پہلے بن جائے گا۔ یہ صحابہ ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے جنتی۔ قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن کی 114 سورتیں، جو 113ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی اس کا نام سورت توبہ ہے۔ 114 میں سے جو 113ویں نمبر پر نازل ہوئی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت توبہ ہے۔ یہ شروع میں نازل ہوئی، درمیان میں یا آخر میں؟ آخر میں۔ پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ میں کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 53 اور 8 61۔ مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا، 9 میں حج کا موقع آیا تو حضور نے اپنا امیر بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے اس سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، تو حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 62 سال۔ اور 62 کا بھی کون سا مہینہ؟ آخری مہینہ۔ اس مہینے کے آغاز میں یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی۔ گویا کہ آقا کی زندگی کے کتنے سال گزر گئے؟ مکہ فتح ہوئے کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال سے زیادہ، کیونکہ رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اس کے بعد پھر اگلا ذوالحجہ، اس کے بعد اگلا ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ کا، 9 ہجری کا۔ گویا کہ مکہ فتح ہوئے 1.25 سال گزر چکا ہے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سورت توبہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے 62 سال گزر گئے،
مکہ فتح ہوا 1.25 سال ہو چکا. سورت توبہ کی آیت نمبر 100. آیت نمبر 100. سورت کا نام کیا؟ سورت توبہ. میں یہ سمجھا ہوں کہ توبہ میں رب یہ بتانا چاہتے ہیں ان سب کی توبہ قبول ہو گئی. اور آیت نمبر کیا ہے؟ 100. ان کو کتنے نمبر ملے؟ 100 بٹا. نہیں آتا ترجمہ تو ترجمہ سیکھ لو. والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے جو شروع میں مسلمان ہوئے. من المہاجرین، مہاجر، والانصار، اور جو انصار شروع میں مسلمان ہوئے. شروع میں مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ، شروع میں مسلمان. سابقون الاولون من المہاجرین، اور انصار میں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، شروع والے مسلمان. اور اس سے اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان. آج تک جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت تک جو مسلمان ہو چکے، سورت کے نازل ہونے تک جو مسلمان، مکہ ہو چکا، فتح ہو چکا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے، ان کی بیوی سیدہ ہند مسلمان ہو چکی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے. رب کا قرآن 113 نمبر سورت کی آیت 100. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے 62 سال گزر چکے، مکہ فتح ہوئے 1.25 سال گزر چکا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہوئے 1.25 سال گزر چکا، سیدہ ہند کے مسلمان ہوئے 1.25 سال گزر چکا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام ظاہر کیا 1.25 سال گزر چکا. میرے رب کہتے ہیں آج تک جتنے مسلمان ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. اب راضیہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ فعل ماضی ہے، آپ کی زبان کے اعتبار سے یہ فعل پاسٹ ہے، ہو چکا. جیسے آج جس نے مغرب کی نماز پڑھی جا چکی، جس نے عشاء کی پڑھی اس نے پڑھ لی. جو کام ہو چکا اس پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ کی قسم میں نے عشاء کی نماز پڑھی. اب فجر کی پڑھنی ہے، امید ہے، جنہیں پڑھنی امید ہے، لیکن قسم اٹھا سکتے ہو کہ میں پڑھ لی؟ نہیں. جو ہو چکا قسم اٹھاؤ. اسی طرح راضیہ فعل ماضی ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکے. دنیا مانے نہ مانے، کسی کا ذہن مانے نہ مانے، کسی کی عقل مانے نہ مانے، کسی کی سوچ مانے نہ مانے، کسی کا امام مانے نہ مانے، رب کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ کام ہو چکا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا. وَرَضُوا عَنْهُ، وہ سارے اپنے اللہ سے راضی ہو چکے. اب اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش موجود؟ قرآن ہے. اب اس کو دیکھو، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے کو آگے پڑھ والذین اتبعوہم بإحسان. یہ آیت کب آئی؟ فتح مکہ کے بعد آئی. یہ آیت کب آئی؟ ہجرت کے 9ویں سال آئی. یہ آیت کب آئی؟ پیغمبر کی 62 سال گزر گیا اس وقت آئی. اور اس وقت تک سیدنا معاویہ مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہم، سیدنا ابو سفیان مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہم، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے، سیدہ ہند مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہم، مغیرہ بن شعبہ مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہم. رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا، تو کہتا ہے میں راضی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو پہلے ہی رب کا دشمن ہے، روز قیامت بھی رب کا دشمن ہوگا. رضی اللہ ان سے راضی. وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اپنے اللہ سے راضی. یا رب تو ان سے راضی، وہ تیرے سے راضی، اب تو نے پھر ان کو دیا کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اعدّ فعل ماضی،
رب نے ان کے لیے جنت تیار کر دی، پاست ہے پاست، میرے رب نے تیار کر دی، جنت تیار ہو گئی، کوئی دنیا مانے نہ مانے۔ اعد لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، لہم کا معنی ان کے لیے۔ تم جنت مانگتے ہو، ہمیں امید ہے رب ہمیں جنت دے گا، ہم رب سے مانگتے ہیں، ہمیں امید ہے رب ہماری دعا قبول کرے گا، لیکن اللہ کی قسم تم قسم اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جنتی ہو، لیکن یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو، میرا رب کہتا ہے اعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، ان کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ کیسی جنت؟ تجری تحتہا الانہار، ابھی بھی اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یا رب تو نے ان کے لیے جنت تیار کر دی، ہاں تو یہ اس میں رہیں گے، ہاں کتنی دیر؟ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا رب ہمیشہ کا لفظ عربی زبان میں، ہماری زبان میں کبھی لمبے عرصے کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، آبادا، یہاں ہمیشہ کا معنی ہمیشہ ہے، کبھی بھی وہ جنت سے نہیں نکلیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو رب تعالیٰ نے صحابہ کو عطا کر دی ہے۔ یہ قرآن ہے، اپنے گھروں میں جا کر دیکھو، سورۃ توبہ آیت نمبر 100، رب تعالیٰ کہتے ہیں سارے جنتی۔ اب ان جنتیوں میں میرے عنوان کا تیسرا حصہ، ایک ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کی ایک وجہ ہے، ان کا حق ہے، کرنا چاہیے ان کو۔ آپ جانتے ہو اصل محنت تو بنیاد میں ہوتی ہے، آغاز میں ہوتی ہے، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو محنت کی وہ ساری بنیادوں میں کی، لیکن بنیادیں نظر کم آتی ہیں اور اوپر والی چیز نظر زیادہ آتی ہے۔ اہلاً سہلاً، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی زندگی میں برکت دے، آپ کی دلوں کی دھڑکن پہنچ چکی ہیں، اور اب میری بات ذرا پھر مزید اختصار کی طرف جاتی ہے تاکہ آپ قاری صاحب کا بیان سن سکیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور بنو امیہ پر آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو آغاز کیا، سب سے زیادہ محنت تو میرے آقا کی ہے، بنیاد تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت محبت سے، بڑی محنت سے آگے بڑھایا، 2.5 سال لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر خوب آگے بڑھایا، تو اسلام کتنی جگہ پر پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل تک۔ کہاں تک؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پتہ ہے کتنا دین پھیلا، اسلام کی سرحدیں کہاں تک گئی، اور اسلام کے جھنڈے کہاں تک پہنچے، اور اسلام کی سرزمین کتنی بنی؟ کوئی جانتا ہے 22 لاکھ سے کتنی بنی؟ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام گیا۔ اکیلے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا۔ بنو امیہ کا دور ہے، 22 لاکھ پہلے تھا، 22 لاکھ اور بنا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ جب ان کو شہید کیا گیا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اسلام 44 لاکھ مربع میل تک ہی رہا۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کفار کی گردنیں اتری، کفار جہنم واصل ہوئے، اسلام پھیلا،
دنیا کے بڑے بڑے طاغوتوں کی گردنیں اتری، اسلام کے جھنڈے آگے بڑھے اور اسلام کی سلطنت 44 لاکھ سے لے کر 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ کعبے کے رب کی قسم، اگر ساری اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، حضرت عثمان کے دور میں 22 لاکھ مربع میل آگے بڑھی تھی، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 20 لاکھ آگے مربع میل بڑھی تھی، یہ دونوں کو ملا کر 42 لاکھ مربع میل تک حکومت گئی ہے، تو بنو امیہ کی وجہ سے گئی۔ تو جن کے بڑے مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، ان کے چھوٹوں کو تکلیف تو ہونی ہے نا، ان کے جگر کے اندر تو تیر لگنے ہیں نا کہ ان کے بڑوں کو مارا گیا۔ اب جب اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیلا اور یہ دشمن میدانوں میں اور سمندروں میں ان کا مقابلہ نہ کر پائے، تو پھر انہوں نے گھر بیٹھ کر کہانیاں بنانی شروع کر دی، گھر بیٹھ کر کہانیاں بنانی شروع کر دی، معاویہ ایسے، معاویہ ایسے، معاویہ ایسے، معاویہ ایسے، معاویہ ایسے، معاویہ جھوٹم جھوٹ چتالی، بہت بڑی جھوٹی باتیں ان کے بارے میں مشہور کر دی۔ حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کنفرم جنتی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کنفرم جنتی۔ آپ کہیں گے کہاں؟ 2 حدیثیں دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ابھی دیکھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924 29-24، آپ دیکھیں، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور میرے گھر میں سوئے، آپ کی یہ رضائی رشتہ دار ہیں، خالہ لگتی ہیں، آقا سوئے، ایک دم سے اٹھے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضور جسے دیکھ کر مسکرائیں اس کو معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور جس کو دیکھ کر مسکرائیں اسے معاویہ کہتے ہیں، جو حضور کی خوابوں میں آئے اسے معاویہ کہتے ہیں، جو آقا کو رب کے ساتھ تعلق جڑوا دیا جائے، جو رب آقا کا تعلق معاویہ سے جڑوائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ حضور اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ۔ ام حرام نے پوچھا، آقا کیا دیکھا خواب میں؟ فرمایا میں نے اپنی امت کا پہلا بحری بیڑا دیکھا، میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا جو بادشاہوں کی طرح اسلحہ سے لیس، ہتھیاروں سے مزین اور سمندروں کے جہاد کر کے دشمن کو للکار رہے ہیں، اور میدانوں کے اندر دشمن شکست کھا گئے تو وہ سمندروں میں کود پڑے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے۔ میرے رب نے دکھایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں تھے تو تلواریں نہ تھی، احد میں تھے تو سواریاں نہ تھی، تبوک میں گئے تو سواریاں نہ تھی، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کی امت کو جہاد کی برکت سے اتنا مال ملے گا اور ایسے مجاہد آئیں گے کہ ہتھیاروں سے لیس بادشاہوں کی طرح سمندروں میں کود کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور یہ آپ کی امت کا پہلا بحری لشکر ہے۔ آقا آپ ان کو دیکھ لے، رب نے ان سب پر جنت واجب کر دی، سب پر جنت واجب ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان معاویہ، شان صحابہ، مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب۔ بس سیدنا سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے جب جنت کی بات سنی نا تو فوراً کہہ دیا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آقا ذرا جلدی سے اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے، کیونکہ یہ جنتی ہے۔ اب سمندر کی لہریں، سمندر کی موجیں، سمندر کی طغیانیاں، سمندر کا سفر، اور عورت کو تیرنا نہیں آتا، لیکن جب جنت کا نام سنا تو فوراً کہہ دیا حضور دعا کر دے اللہ بھی مجھے اس لشکر میں شامل کر دے تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں۔ نبوت کی زبان ہلی، آسمان والے سے کہا، آگے سے پیغام آیا، آقا نے ان کو سنا دیا، ام حرام خوش ہو جا، انت منہم، رب نے کہہ دیا ہے تو ان میں شامل ہے۔ کیا ان کی عظمت کے کہنے، کیا ان کا مقام، اور ان کو کیا خوشی ملی ہوگی جب نبوت کی زبان نے کہا ہوگا تو اس جنتی لشکر میں شامل ہے۔ اب وہ جنتی لشکر کب، کیسے، کہاں گیا، کون تھا؟
اٹھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2800 نمبر حدیث بخاری کی، اول ما رکب المسلمون البحر ما معاویہ، امام بخاری رحمہ اللہ ام حرام رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلا بحری بیڑا لے کر رومی غنڈوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے فوجیوں کو لے کر جب اس جہاد میں نکلے تھے تو اس پورے قافلے کے سپہ سالار کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا، جن کو حضور نے خواب میں دیکھا، جنت کی ضمانت دی۔ وہ کون تھا؟ ان کا سپہ سالار کون تھا؟ ان کے سپہ سالار کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بخاری میں آیا ہے۔ اب لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، لوگ تو قرآن نہیں مانتے۔ یُذِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، بڑے ایسے ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں ہوتے گمراہ ہیں، آج بھی بڑے ہیں سامنے بخاری رکھی ہوتے گمراہ ہیں، بڑے ایسے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا جنت واجب ہے۔ صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے لشکر کے سپہ سالار کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ دونوں حدیثوں کو جوڑو تو کیا نہیں لگا، کیا ملا؟ میرے آقا نے دیکھا تو جنت واجب، اس کو کون تھا؟ وہ امیر معاویہ تھا، لہذا امیر معاویہ پر جنت واجب ہے، کنفرم ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب ایک اٹھتا ہے کہتا ہے صحیح بخاری کے اندر تو 28-12 بھی ہے، اب اٹھتا ہے کہتا ہے حدیث ہے صحیح بخاری میں 28-12، بھئی 28-12 کیا ہے؟ 2812 نمبر حدیث ہے، بھئی کیا ہے اس میں؟ اب سنو ذرا، وہ کہتا ہے جی اس میں ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے علی کو اور اپنے شاگرد اکرمہ سے کہا تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنو۔ وہ گئے اور انہوں نے سنائی حدیث، خلاصہ سنا رہا ہوں، ایک ایک لفظ نہیں، خلاصہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے حدیث سنائی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ اچھا بھی پھر تو کہتا ہے دیکھو نا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا، تو لہٰذا عمار کو معاویہ نے قتل کیا اور اس کے گروہ نے قتل کیا، لہٰذا معاویہ اس کا گروہ جہنمی ہے۔ اب یہ بات کہی جاتی، اب اس روایت کو شروع سے سنیں۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد اکرمہ سے کہا جاؤ ابو سعید سے حدیث سنو۔ کیڑی حدیث؟ کس بارے میں حدیث؟ کس مسئلے کے متعلق حدیث سنو؟ یہ بخاری میں نہیں ہے۔ اب یہی حدیث جب مستدرک حاکم میں آئی، حدیث کی کتاب میں آئی، حدیث کا نمبر ہے 2653 2653، اس کے اندر یہ حدیث تفصیل سے آئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں میرے بیٹے اور شاگرد جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے جا کر خوارج کے بارے میں حدیث سن کر آؤ۔ بخاری میں صرف تھا حدیث سنو، ان کو موقع مل گیا، یہاں نام نہیں لیا گیا، ہم اپنی مرضی سے معاویہ کا نام ٹھوک دیں گے۔ ارے کیسے ٹھوکو گے جب دوسری حدیث میں صحابی کہتے ہیں جاؤ اور جا کر کن کے بارے میں حدیث سنو؟ خوارج کے بارے میں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا خوارج کے بارے میں حدیث سناؤ۔ کہا خوارج کے بارے میں سننا ہے تو خوارج کو وہ ہیں جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ میرے آقا نے کہا تھا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ جب خوارج کا سوال ہوا، حدیث عمار کا جواب ہوا، گویا کہ صحابہ سمجھتے تھے عمار کے قاتل خوارج ہیں، عمار کے قاتل معاویہ نہیں ہیں۔ اب ذہن میں سوال آیا خوارج کون ہے؟ پتہ ہے خوارج کون ہے؟
جن لوگوں نے کوفے سے نکلے مدینہ میں پہنچے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ خوارج ہیں. حضرت عثمان کو شہید کیا کوفیوں نے تو پھر کدھر گئے؟ زمین کھا گئی ان کو؟ نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے. جس طرح حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے دو قسم کے لوگ، زیادہ سچے صحابہ اور کوئی مدینے کے منافق بھی تھے. اسی طرح حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لانے، ان کی خلافت کو تسلیم کرنے والے زیادہ سچے صحابہ بھی تھے، اور یہ باغی اور یہ خارجی لوگ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر گئے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے سے کہاں گئے؟ مدینہ چھوڑ کر دارالخلافہ کہاں لے گئے؟ کوفے میں. تو کس کے پاس گئے؟ انہی کے پاس تو گئے، انہی کو ساتھ تو لے کر گئے تاکہ مدینے سے ان گندوں کو نکال دے، ورنہ یہ گندے مدینے میں رہیں گے. ان کو یہاں سے نکالا، خود نکلے تو وہ بھی نکلے، مدینے سے نکال کر کوفے چلے گئے. اب کوفے میں کیا ہوا؟ کوفے میں جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ کی ہو گئی صلح، تو انہوں نے کہا، یہ جو کوفی تھے انہوں نے کہا ان دونوں کی ہو گئی صلح، دونوں بھائی بھائی بن گئے، تو اب شامت تو ہماری آئے گی. وہ حضرت علی کے گروہ سے بھی نکل گئے اور انہوں نے نعوذ باللہ کہہ دیا حضرت معاویہ بھی کافر، حضرت علی بھی کافر. انہوں نے کہا خارجیوں نے. تو جو خارجی تھے اصل میں وہ منافق تھے، حضرت عثمان کے قاتل تھے، حضرت علی کے قاتل تھے، حضرت حسن کے قاتل تھے، حضرت حسین کے قاتل تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صحابہ کے قاتل وہ خارجی تھے، اور یہی خارجی حضرت عمار بن یاسر کے قاتل تھے. کہاں لکھا ہے عمار کے قاتل خارجی تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ مستدرک حاکم میں لکھا ہے. کتنے نمبر حدیث ہے؟ 2653 نمبر حدیث ہے. سند کیسی ہے؟ سند بھی درست ہے، ترجمہ بھی درست ہے، معنی بھی درست ہے. تو جب یہ حدیث میں آ گیا کہ عمار کے قاتل خارجی ہیں، تو پھر جو آدمی کہے عمار کے قاتل معاویہ ہیں وہ حدیث کا دشمن ہے، وہ گمراہ ہے، اور وہ پیغمبر کی حدیثوں کا منکر انسان ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارتے رہے. کمیاں کوتاہیاں انسان میں ہیں. وہ صحابہ کے بارے میں ایک آخری بات سن لیں. صحابہ معصوم نہیں، مغفور ہیں. معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے غلطی نہ ہو، غلطی ہو ہی نہ، وہ معصوم ہوتا ہے. صحابہ ایسے، صحابہ کیا ہیں؟ مغفور. مغفور کون ہوتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے رب معاف کر دیتا ہے، غلطی کرتا ہے رب معاف کرتا ہے، غلطی کرتا ہے رب معاف کرتا ہے. صحابہ سے غلطیاں ہوئیں تو ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. فرق کیا ہے؟ صحابہ سے غلطیاں ہوئی تو ہم سے ہوئی، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے صحابہ سے غلطی ہوئی، ان کی معافی کنفرم ہے، رب نے کہہ دیا میں نے معاف کیا. ہماری معافی کنفرم نہیں، ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر مانگنی پڑتی ہے، پھر مانگنی پڑتی ہے، پھر امید ہوتی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے گا، لیکن کنفرم ابھی بھی نہیں ہے. صحابہ سے غلطی ہوئی تو رب نے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اجر عظیم دے دیا. اب میری بات کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی، حالت ایمان میں فوت ہوا. جو صحابی ہے وہ کافر نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، جو صحابی ہے فاسق اور فاجر نہیں، جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں. صحابی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ کیا ہے؟ جنتی ہے، کیونکہ جو ایمان میں فوت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے. آج کی دنیا میں جس طرح نیک عمل کر کے تم نبی نہیں بن سکتے، اسی طرح نیک عمل کر کے تم صحابی نہیں بن سکتے. نبی کس نے چنے؟ اللہ نے. اور صحابی کس نے چنے؟ اللہ نے. امتحان صحابہ کا کس نے لیا؟ اللہ نے. پاس کس نے کیا؟ اللہ نے. جو ان کو غلط کہے وہ کس کو غلط کہتا ہے؟ رب کو غلط کہتا ہے. یہ رب کا ریزلٹ ہے، جو اس پہ انگلی اٹھائے وہ رب کا دشمن ہے. اور سب کو کنفرم جنتی کس نے کہا؟ اللہ نے. کہاں کہا؟ سورۃ
توبہ میں آیت نمبر 100 میں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کتنے سال گزر چکے؟ 62 سال۔ قرآن کی کتنے نمبر سورت میں؟ 113 نمبر سورت جو نازل ہوئی، آیت نمبر کیا ہے؟ 100 میں سارے صحابہ کنفرم جنتی ہیں۔ اور ان جنتیوں میں ایک شخصیت کا نام کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے کنفرم جنتی ہونے کی حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر 2924 اور 2800 نمبر حدیث میں کنفرم جنتی ہیں۔ اور جو شخص بخاری کی 2812 نمبر حدیث لے کر کہتے ہیں معاویہ باغی ہیں اور انہوں نے قتل کیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسے کہو مستدرک حاکم کی 2653 نمبر حدیث کو اٹھا کر دیکھ لے۔ عمار کے قاتل کون ہیں؟ خارجی ہیں، معاویہ نہیں ہیں۔ جب خارجی ہیں تو خارجی کوفی تھے اور کوفے کے رہنے والے تھے، اور معاویہ رضی اللہ شام کے تھے، وہ خارجی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔